الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق اللہ. میرے محترم بزرگ و عزیزوں، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، الحمدللہ آج 11 تاریخ ہے اور کل 12 ربیع الاول ہے. ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ بابرکت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی ماہ مبارک کو ہوئی، بلکہ صحیح قول کے مطابق تو یہ ہے، کئی اقوال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے، لیکن سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اور آپ کا وصال 12 ربیع الاول جو کل ہے وہ ہے. لیکن وصال کے دن ہم پیدائش کی تاریخ سمجھتے ہیں، اور اس پہ اگر پیدائش کی تاریخ تسلیم کر بھی لی جائے تو اس میں وہ کام کیے جاتے ہیں امت کی طرف سے کہ جس میں ہر وقت ہر لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں تکلیف پہنچتی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک بڑی تعداد کل تماشا کرنے والوں کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. روڈ کا جام ہو جانا، ٹریفک جام ہو جانا، ڈی جے بجانا، بوڑھوں کو مریضوں کو تکلیف پہنچانا، اتنی زور سے بھی ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، جبکہ قرآن کی تلاوت سب سے بڑا ذکر ہے کہ نہیں؟ اس کو تو سب تسلیم کرتے ہو نا دوستو. تو جب قرآن کی تلاوت اتنی زور سے کرنا مکروہ ہے کہ سونے والے کو خلل نہ ہو جائے، تو راستے میں جام کرنا غیر مسلموں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کیا پیغام پہنچتا ہوگا، اس کا کچھ اندازہ ہے؟ کیا تصور کرتے ہو؟ اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک
1400 سال میں کسی نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بنایا ہو تو آج بھی امت کے ایسے عاشقین زندہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہم میں سے ہر شخص برتھ ڈے بناتا. حالانکہ پیدائش کی تاریخ کیا میں نے بتلایا؟ 9 ربیع الاول. اگر تسلیم کر بھی لیا جائے 12 ربیع الاول اور چلو 9 ربیع الاول تو زیادہ صحیح قول کے مطابق ہے ہی، تو ایک صحابی کا عمل بتا دیتے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت صحابہ نے کتنے ہزار صحابہ تھے نا، بہت بڑی تعداد ہے. تقریباً ہم اور آپ کہتے ہیں کہ 1,24,000 صحابہ. اتنے صحابہ میں سے کوئی تو بنایا ہوتا. اتنا بڑا عمل نبی کی پیدائش کی خوشی کا کوئی کسی نے کیا ہو اور ہمارے اور آپ کے آج تک کتابوں میں چھپا ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ دین تو ظاہر ہے نا، دین تو سب میرے آپ کے سامنے موجود ہے. اللہ کے رسول کی ایک سنت بھی کوئی چھٹی ہے، کوئی چھپی ہے، یا صحابہ سے ہم تصور کر سکتے عشق کے اس مقام پر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کا کوئی طریقہ چھوڑا ہوگا؟ کبھی نہیں کر سکتے. ہم اور آپ ایمان سے دور چلے جائیں گے کہ اگر ہم اور آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ کے رسول کی کوئی سنت چھوٹ گئی اور صحابہ دیکھتے رہ گئے اور کوئی طریقہ چھپ گیا، تو ہم اور آپ یعنی اللہ کے رسول کے صحابہ سے زیادہ ہم اور آپ عاشق نکل سکتے ہیں، ہو سکتا ہے. استاد کے سب سے زیادہ چاہنے والے کون ہوتے ہیں؟ شاگرد ہوتے کہ نہیں دوستوں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے سب سے زیادہ صحابہ تو ہیں، جنہیں ہم شاگرد کہہ لو، صحابہ کہہ لو. کوئی عمل چھوٹا نہیں. اور پیدائش کے دن میں صحابہ کرتے کیا تھے؟ کوئی خوشی کا عمل کرتے ہو میرے بزرگ عزیزوں تو ثابت ہونا چاہیے نا. اور اگر کوئی عمل ثابت بھی ہو تو کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا، روڈ جام کرنا، ڈی جے بجانا، گانا بجانا، نماز قضا کرنا، اس کا تصور ہو سکتا ہے کہ کبھی؟ کچھ تو سوچو میرے بزرگ عزیزوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی نماز کا عشق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چند گھنٹے یا 1-1.5 دن باقی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے کندھے پہ گھسٹ کر صف میں جا کے کھڑے ہو رہے یا بیٹھ رہے. آخری میں جب بار بار غشی طاری ہونے آئی، یعنی بیہوشی کا دورہ پڑنے لگا اور اب بالکل سکت نہیں رہی، طاقت نہیں رہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی تشریف تو لائے اور کہا کہ ابو بکر صدیق تم امامت کے لیے آگے بڑھ جاؤ. نماز کا کس درجہ اہتمام. اچھا، کس درجے امت کو آخری نصیحتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کے خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرما رہے کہ لوگوں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا. اور جو تمہارے ہاتھ کے نیچے ہے، باپ کے ہاتھ کے نیچے اس کے بچے ہیں، نانا کے ہاتھ کے نیچے نواسے ہیں، شوہر کے ہاتھ کے نیچے اس کی بیگم ہے، ماں باپ کے نیچے اس کی اولاد ہے. میں مینیجر ہوں، میرے ہاتھ کے نیچے سیلس مین ہے. میں امیر ہوں، سیٹھ ہوں، آپ کے ہاتھ کے نیچے مینیجر اور نوکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. تو جس نبی کا حال نماز سے عشق یہ اور اپنی امت کو بھی خیال رکھنے کہہ رہا ہے، وہ امت کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کا کوئی طریقہ ثابت بھی ہو جائے تو نماز کے قضا کرنے کی اجازت مل سکتی ہے. کل میرا ایک جگہ بیان ہے
کل 12 ربیع الاول ہے نا، تو مغرب میں بیان طے تھا، پھر عشاء میں ہوا. میں محلے کا نام نہیں لوں گا آپ کو، محلہ بھی مسلمان کا، مسجد بھی آبادی بھی مسلمان کی، یعنی پوری آبادی اکثر. تو اس میں ان لوگوں نے یہی معذرت کی کہ مفتی صاحب ہم دوپہر میں کر لیں، آج کر لیں. خیر آج اس کو مغرب میں کر لیا گیا ہے. کہا یہی کہ سیرت النبی پہ بیان کرنا ہے. آج بھی میں نے حدیث کا جو درس روکا اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ہر ہفتے حدیث پڑھتے ہیں. یہ اللہ کے رسول حدیث کسے کہتے؟ زمان مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں نکلی ہو اسے حدیث کہتے ہیں عربی میں. ہم اور آپ اردو میں باتیں کہتے ہیں. تو حدیث کو ہم روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات اور جو آپ نے اپنی امت کے لیے جو نصیحت اور جو باتیں بتلائی ہے اس کو ہم اس کا مذاکرہ کرتے ہیں. تو دل میں آیا ربیع الاول کے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسٹوری کو بیان کر دیا جائے. وہ بھی سب حدیث ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرنا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا سب بابرکتی چیز ہے. پھر ان سے پورا مشورہ ہو کر یہی بات ہوئی کہ نہیں، اس نے کہ کہا کہ میں نے تو یہ کہا اپنے نادانی میں کہ عصر میں تو جلوس ختم ہو جائے گا. کہا مفتی صاحب ظہر بعد تو شروع ہوتا ہے، 12 بجے شروع ہوتا ہے، ظہر قضا، عصر قضا، مغرب اور عشاء میں بھی اتنا دھول تماشا ہوتا ہے آتے آتے تھکنے کے بعد بھی کہ ہم عشاء کی نماز بھی اس محلے کے مسجد کے ساتھ ہی نہیں پڑھ پاتے برابر. تو آپ کا بیان کیسا ہوگا؟ میرے بزرگ و عزیزوں، یہ تو ایک واقعہ میں نے بیان کیا. اور ایسا نہیں کہ ہم اور آپ دیہات میں رہ رہے اور دیہات میں نہیں ہوتا ہے. آپ کے بھی سب علاقے میں، پورا بمبئی کا پورا شہر، ہندوستان کا کیا حال ہوتا ہے کل. اور غیر میرے اور آپ کے نبی کی سیرت سے کیا سبق لیتے ہوں گے. اس لیے کہ وہ تو یہی سمجھتے کہ جو یہ پیغام پہنچا رہے، جس طرح ڈھنڈوڑا پیٹ رہے، جو ادھم مچا رہے، یہ شاید ان کے قرآن یا ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے جس کو یہ لوگ ہمارے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. انہیں کیا معلوم. اور جو نبی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے کہ مجھے گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے نبی اپنی بعثت کا مقصد بیان فرما رہے اور امت اسی کے نام کا اور اسی کی شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے گانے بجانے کے آلات کو ساتھ میں لے کے چل رہی. شراب کبھی سرکہ ہو سکتا ہے؟ ارے بولو نا. دودھ کبھی شراب ہو سکتی ہے؟ دودھ دودھ ہے، شراب شراب ہے، زہر زہر ہے. زہر کو کہا جائے کہ یہ میٹھا ہے کھا لو تو میں اور آپ کوئی کھائیں گے. شراب شراب ہے، گندگی گندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنی جگہ پر ہے. اس کے ذکر کے لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے فرما رہے کہ میں ایک حدیث میں اور بات فرمایا، گانا سننا گناہ ہے، اس سے لذت حاصل کرنا. سمجھے؟ ایک تو میں اور آپ چلے گانا سن لیے، لیکن کہیں چل رہا ہے ڈی جے، کہیں بج رہا ہے، کوئی پرانا گانا یاد آ گیا مجھے اور آپ کو، ہم کھڑے رہ گئے، اس سے لذت لینے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کفر کی بارڈر تک چلے جاتا ہے آدمی. اور نہ سنتے ہوئے بھی کتنا لوگوں کو سننا پڑتا ہے. ہم اور آپ مثال کے طور پہ عادی نہیں ہیں تو اس کے بعد بھی سننا پڑتا ہے. کتنے بوڑھے، کتنے بیمار، راستہ ہم نے جام کر دیا. تو غیروں کے تہوار میں انہوں نے بھی اپنے مذہب کے بڑوں کے تہوار کو منایا اور مسلمانوں کو اور پوری امت کو تکلیف دی. اگر میں نے آپ نے بھی اپنے مذہب کے بڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کو منایا اور لوگوں کو تکلیف دی تو میرے اور آپ پہ اس میں کیا فرق ہے؟ وہ رامو شامو ہے اس لیے وہ جہنم میں جائے گا، اور میں لطیف اور خلیل ہوں تو میں جنت میں جاؤں گا. یہ کون سا تک ہے؟ کون سا تک ہے میرے بزرگ عزیزوں؟ اللہ کا بندہ وہ بھی ہے، اللہ کے بندے ہم بھی ہیں. ہم جنتی کیوں؟ میں 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہوں یا 2 وقت پڑھ لیتا ہوں یا جمعہ پڑھ لیتا ہوں. میرے بزرگ عزیزوں کچھ تو سوچے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی شریک ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا ہے، لیکن جو شریک ہوتے ہیں آپ یہ سوچو کہ ان کو ہم نے سمجھایا کتنا.
میرے محلے کے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، کتنے شریک ہوتے ہیں، میں نے ان کو کتنا سمجھایا۔ یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ دعوت نہیں ہے کہ جو بھائی جس گناہ میں مبتلا ہو اس کو روکنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی میرے اور آپ کے کندھے پر ذمہ داری نہیں ہے۔ صرف مفتی، امام اور دعوت میں لگنے والے ساتھی، انہی کی ذمہ داری ہے؟ یہ کون سی بات ہے میرے بزرگ عزیزوں؟ حالانکہ یہ تو سب بات جب ہو، جب وہ ہو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہو۔ میں اور اپنے باپ کی برسی پر، اپنی ماں اور اپنے دادا دادی کی برسی پر کوئی خوشی مناتا ہے؟ وفات کا دن ہے۔ آپ میں سے، مجھے خود یاد ہے، میری عمر 45-46 ہو چکی۔ آپ میں سے جو بوڑھے ہیں ان کو خود یاد ہوگا، کیلنڈر جو اسلامک رکھتے ہیں، جو لوگ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، وہ صرف انگلش کیلنڈر اگر ترتیب ہے میرے اور آپ کے گھر میں رکھنے کی تو اس میں نہیں معلوم پڑے گا، لیکن پرانے آپ 20 سال 15 سال پہلے کا کیلنڈر نکال لو، جو بینک ہالیڈے جو رہتی ہے، عید بقرعید کی، ان کے گنپتی کی، دیوالی کی، وہ سب ہے نا، اس میں 12 ربیع الاول میں نیچے اردو میں 12 وفات لکھا ہوا ہے۔ کسی کو یاد ہے تو ہاتھ اونچا کریں۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، سب کو یاد ہوگا، جس کی عمر مطلب آپ 20-22 سال کی عمر کے بچوں کو تو بھی بالکل یاد نہیں ہوگا، لیکن جب سے ہم نے کیلنڈر 12 وفات لکھ کر آتا تھا، تو 12 وفات تھا، اس کو بدل دیا گیا پوری ایک حکمت سے اور پوری ایک تدبیر کر کے کہ وفات، میں اور آپ، میرے باپ کا انتقال ہوا، آپ نے مجھ کو اس دن اور اس روز اور اس تاریخ کو آ کے ہاتھ ملایا، مبارک ہو۔ میرے دل پر کیا گزرے گی کہ یعنی مجھے آپ تانا مار رہے، میں آپ سے رشتہ باقی رکھوں گا، یا ہم اور آپ کسی سے رشتہ باقی رکھیں گے جو یہ حرکت کریں گا کہ آج میرے والد کے لیے آپ کو اگر کوئی غم نہیں تھا تو آپ آتے نہیں، اور نہیں بھی تھا اور آتے بھی تو غم کا چہرہ تو بناتے، ہم کرتے کہ نہیں کرتے؟ برسی ہے، 40واں ہے، اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں، یعنی ایک مثال بتا دو جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور اپنے باپ دادا، استاد، مرشد، اس کے انتقال کی کوئی خوشی مناتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے خاندان کو تج کر دیا میرے آپ کے پیچھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تنگی میرے آپ کی وجہ سے آئی، امت کی وجہ سے، فاقے میرے آپ کی وجہ سے آئے۔ رحمت للعالمین کے دانت جنگ میں میرے آپ کی وجہ سے شہید ہوئے، ان کے دونوں بیٹی زینب اور کلثوم کے پیٹ کا حمل میرے آپ کی وجہ سے گرا۔ تنگی کی ایک تاریخ ہے لمبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، سب سے زیادہ اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے اس راہ ہدایت میں اور مجھے آپ تک پہنچانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دین پہنچانے میں، تو سارے انبیاء کی تکلیف ایک جگہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی تکلیف ایک جگہ۔ ان کو جب معلوم پڑتا ہوگا کہ آج میرے نام پر خوشی منائی جا رہی ہے تو کتنا غم ہوتا ہوگا، کتنی اللہ کے رسول کی توہین کر کے کل آخرت میں ہم کوثر کا جام مل سکتا ہے، مجھے اور آپ کو سفارش مل سکتی ہے کہ میری دنیا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنی ہوئی ہے آج، ورنہ کب سے کب میں ہلاک کر دیا جاتا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک امت زندہ رہے گی اور نبی جب تک زندہ رہیں گے تو اللہ کے رسول تو پردہ فرما گئے، لیکن آپ کی امت پر اللہ کے رسول کی دعا کی وجہ سے کبھی عمومی عذاب نہیں آ سکتا، یہ امت کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتی۔ پہلی کی امتیں اپنے نبی کے بعد ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی، بعض لوگ سور اور کتے اور بندر بنا دیے گئے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے عالم میں شفقت ہے، پورے اللہ رحمت للعالمین، میں نے پڑھا نا کہ آپ پوری دنیا کے لیے، ہندو جتنے بھی مذاہب ہیں سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، تو آپ کی رحمت کا ہم بدلہ یہ دے رہے ہیں۔ میرے بزرگ عزیزوں، اگر وفات کو ہم نہیں، چلو ہم مان لیے کہ ہم وفات کی وجہ سے خوشی نہیں منا رہے اور واقعی آپ کی پیدائش کی وجہ سے، تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1400 سال میں سب سے زیادہ اگر خوشی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جان دینے والے اگر کوئی تھے تو وہ صحابہ تھے، ان سے زیادہ کوئی عاشق نہیں پیدا ہوتا۔ ایک تو برتھ ڈے کا کیک ملتا کاٹنے کا، ایک صحابی تو بھول سے کر دیتے،
میرے بزرگ عزیزوں، اللہ کے رسول کسی کو تکلیف دے دینا، مومن تو میں نے پہلے بھی کہا ہو، صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ان الابرار لفی نعیم، کہ نیک لوگ جنت میں ہوں گے. مومن نیک ہوتا ہے. ابرار، ابرار کون؟ نیک لوگ وہ جو چوٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے، جو مسلمانوں کو کیا غیروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. ایک دن کی وجہ سے امت کے سینکڑوں لاکھوں لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ میرے اور آپ کے اسلام سے قریب آئیں گے کہ دور بھاگیں گے؟ اور ان کے قریب نہ آنے کی وجہ سے اور دور بھاگنے کی وجہ سے کل آخرت میں وہ جب جہنم میں جاتے ہوں گے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ کیا مجھے اور آپ کو جنت میں جانے دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ان کو بھی پکڑنے کی اجازت دی جائے گی. وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اللہ، آپ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا اور محمد الرسول اللہ کی سیرت کو نہیں سمجھے اور ان کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، ہم تو جہنمی ہیں. لیکن ان کو پکڑیے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی سیرت کو ہمیں غلط طور سے پیش کیا، اور ہم نے کبھی سمجھنا بھی چاہا تو انہوں نے نہیں سمجھا. تو وہ تو بیچارے ان کا جو کچھ ہوگا، میں آپ جنت میں جا سکتے؟ کچھ تھوڑا تھا سوچیں. میرے بزرگ عزیزوں، بہت بابرکت مہینہ ہے، اور سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 2 آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ پاک فرما رہے ہیں اے نبی جی، ہم نے آپ کو پورے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جتنی مخلوقات ہے سب کے لیے رحمت، اور خصوصاً انسان اور جنات کے لیے رحمت. یہی 2 مخلوق ہے جس کا آخرت میں حساب کتاب ہوگا. ساری رحمت، ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے رحمت. قرآن کو بھی ہم نے اپنی کتاب سمجھے، ان کو ہم نے پڑھنے نہیں دیا، ہم نے ان کو نہیں سمجھایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹوری بھی ہم نے نہیں دی ان کو. دوسری زبانوں میں، کتنی زبانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، نہ ہم نے ان کو دیا نہ ہم نے پڑھا. اور اگر ان کو دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا غلط اسباق ہم نے ان کو پڑھا. پھر ہم کہتے کہ مسلمان مارے جا رہے، مسلمان کھاٹے جا رہے، اور ہمارا تو کوئی نہیں ہے. میرے بزرگ عزیزوں، یہ سب ڈرامے بند کریے. سمجھے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کو اور قرآن کی غلط تصویر پیش کی ہے. ابھی تک ہم کم مارے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جو دین میرے اور آپ کے پاس تھا، اور جو قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب جو نازل ہوئی، اور آخری نبی جو مجھے اور آپ کو دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایسا شفیق کہ قرآن پوری ان کی تعریف سے بھرا ہوا ہے. کیسی تعریف، کیسے اللہ کو محبت، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. سارے انبیاء کے سردار، سب سے بڑے نبی، سب سے افضل رسول، یہ سب ہے کہ نہیں ہمارا عقیدہ؟ صرف بولنے کو. آخری نبی، سب سے قیمتی نبی، معصوم نبی، کتنے فضائل، لیکن ہم نے ان کی کوئی سیرت ہی نہیں پہنچائی کبھی. میرے بزرگ عزیزوں، آخرت میں اگر میں اپنی نماز روزے پہ مطمئن ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غلط پہنچا رہا ہوں میں، تو کل آخرت میں جنت اور اللہ کی ناراضگی نہ ملے، مجھے اور آپ کو اس امید پہ نہیں رہنا. اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غلط پہنچانا الگ. ہم اور آپ، میں نے پہلے ہی کہا نا، یہ گناہ تو ہم نہیں کرنے. چلو، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میری اور آپ کی زندگی میں ہے؟ ابھی کوئی غیر مسلم آ جائے اور ہم میں سے ہر ایک سے کہے کہ بھائی میں ایمان قبول کرتا ہوں، مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور وضو کا صحیح طریقہ بتا دو، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مجھے اور آپ کو تھوڑا سمجھا دو. کون سمجھا سکتا ہے؟ بالکل نہیں سمجھا سکتے. صحیح بات ہے، ہم شرمندہ ہیں اپنی بات پر. میرے بزرگ عزیزوں، صرف نام کے فرق سے جنت مل جائے گی کیا؟ اور وہ نام کے فرق سے جہنم میں چلے جائیں گے کیا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، لیکن ان کے ایمان نہ قبول کرنے کی بہت بڑی رکاوٹ اور بہت بڑی دیوار ہم اور آپ ہیں کہ نہیں؟ میں اتنا صرف خلاصہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. حضرت جی یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں اتنی دیر کی تقریر ان کے ایک جملے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت جی الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت جی یوسف رحمۃ اللہ علیہ
کہ میں اور آپ دین جو خزانہ ہے اس کے اوپر دبا کر بیٹھ گئے ہیں، نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسرے کو فائدہ اٹھانا دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کی مثال حضرت یوسف فرمایا کرتے تھے، میرے اور آپ کی مثال اس سانپ کی طرح ہے جو خزانے پر بیٹھا ہو۔ خزانے پر سانپ ہوتے ہیں عام طور سے، پرانے جتنے خزانے ہوتے ہیں نا، زمین کے اندر ہو یا اوپر ہو، کہیں دفینہ دفن ہو، اس کے اوپر سانپ ہوگا۔ خزانہ تو اندر ہوگا لیکن اس کے اوپر سانپ ہوگا۔ یہ کتابوں میں بھی لکھا ہے اور آپ بوڑھوں کا بھی تجربہ ہے۔ تو وہ سانپ خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، اور کسی فائدہ اٹھانے والا اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو بھی ڈستا ہے۔ تو یہ لوگ دین سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ہم اور آپ کی مثال سانپ کی طرح ہے کہ نہ فائدہ اٹھاتے ہیں نہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی دن ہے یہ، اور وفات کا بھی مہینہ ہے یہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دین و ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت بھی اسی مہینے میں کی ہے، اور مکۃ المکرمہ کو چھوڑا، مدینہ منورہ گیا، تشریف لے گئے تاکہ یہ دین پوری امت تک پہنچ جائے۔ میرے بزرگ عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا خلاصہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طور طریقے اور سنت جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو ڈھانک لیں، اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، جان بوجھ کے نہ چھوڑیں سنت، جان بوجھ کے۔ بھول چوک ہو گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن عاشق تو بھول چوک میں بھی نہیں کرتا ہے، عاشق تو بھول چوک میں بھی نہیں کرتا ہے۔ ایک مسواک کی سنت، دسترخوان بچھانے کی سنت، داڑھی کی سنت۔ داڑھی کی سنت تو صرف سنت نہیں ہے دسترخوان کی طرح، وہ تو واجب کا درجہ ہے۔ سر پہ بال سنت کے مطابق رکھنے کی، کاٹنا سنت کے مطابق، لباس سنت کے مطابق، ٹخنوں سے اوپر پینٹ اور وہ رکھنا، جبہ رکھنا سنت کے مطابق، لنگی کو رکھنا سنت کے مطابق۔ یہ چند موٹی موٹی سنتیں میرے بزرگ عزیزوں جب تک زندگی میں نہیں آئے گی تو ہم اس طرح تو نہیں ہیں کہ لوگوں کو دین سے دور کر رہے، غلط پیغام پہنچا رہے، لیکن لوگوں کو دین سے قریب بھی نہیں آنے دے رہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول بیان فرما رہے یا تابعین بیان فرما رہے، نہیں، یہودی بیان کر رہا ہے۔ میں نے غلط واقعہ بیان کیا، یہودی بیان کر رہا ہے اپنے اس میں لوگوں کے سامنے، سب یہودی موجود ہیں۔ ایک صحابی یا تابعی آئے، خاموشی سے مجلس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ وہ یہودی جو پادری تھا، وائز جو تھا ان کا واز نصیحت کرنے والا، اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ لوگوں نے کہا بولیے، وہ تو بہت بڑا درجہ دیتے اپنے، یہودی بڑا عالم تھا وہ، لیکن تھا یہودی۔ اس نے کہا میں نہیں بول سکتا ہوں، میری زبان گنگ ہو گئی۔ قد جاء محمدی، ہماری مجلس میں غور کرو، ایک محمدی آ گیا ہے، اللہ کے رسول کو ماننے والا۔ اس کا اثر یہ پڑا کہ پوری زبان گنگ ہو گئی اور وہ آگے بات نہیں چلا سکا۔ وہ صحابی کھڑے ہوئے، ہاں میں محمدی ہوں۔ میرے بزرگ عزیزو، ایک محمدی آ گیا، پورا مجمع خاموش ہو گیا، کچھ نہیں کر سکا۔ ایک محمدی آج غیروں کے مجمع میں چلا جاتا ہے، جانا چاہتا ہے تو اس کو جانے نہیں دیتے ہیں، اور اگر چلے بھی جاتا ہے تو اس کو مار کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہو گئی؟ وہ بھی محمدی تھے، ہم بھی نام لیوا ہے۔ ان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں 24 گھنٹے ڈھکی ہوئی تھی، اور ان کی زندگی میں اللہ کے رسول کی ہر سنت موجود تھی۔ اور میں سنتوں کو چھیل چھیل کر، بال سے لے کر، کپڑے سے لے کر، زندگی سے لے کر، گھر سے لے کر، اپنے بچوں سے لے کر، تعلیم و تربیت کے اعتبار سے، اسکول اور کالج میں لے کر، سب جگہ جتنا میرا کوشش ہوئی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نکالا۔ میرے اور آپ کے بچے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے کہ کرسچن کا بیٹا ہے کہ مسلمان کا بیٹا ہے۔ میرے اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر کوئی سلام اجنبی نہیں کر پاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے۔ تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے پورے گھر سے، جہاں جہاں تک میری بس چلا، اپنی دکان سے، اپنے کالج سے، اپنے کاروبار سے، جب کوئی کہتا ہے، کوئی بیچارہ ایک عالم اور درویش کہتا ہے کہ اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں دین کو لاؤ، اللہ کے رسول کی سنت کو لاؤ، تو میرے اور آپ کا مسلمان تاجر پوری طاقت سے کہتا ہے کہ مذہب کو عبادت مسجد تک رکھو، اللہ کے رسول کے فارمولے سے کے مطابق ہم تجارت نہیں کر سکتے۔ نبی فرما رہے سچ میں نجات ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب آپ کہاں پرانی بات کر رہے ہو، جب تک میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں میرا 1 روپے کا دھنیا بھی نہیں بک سکتا ہے۔ یہ ہم اور آپ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ تھوڑے سے فائدے کے لیے مجھے سود لینا پڑے، مجھے انٹرسٹ لینا پڑے، مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، اسلام کو بیچنا پڑے، اللہ کے رسول کا کوئی حکم توڑنا پڑے، میں تیار ہوں۔
پھر مجھے اور آپ کو اگر شکایت ہے کہ قوم اور وزیر اعظم اور ان کے ماننے والے ہم پر ظلم ستائے ہوئے ہیں اور ظلم ڈھارے اور میرے اور آپ کا کوئی پناہ نہیں ہے میرے بزرگ عزیزو، تو کب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ظلم نہیں کیا، آپ کی ایک ایک سنت پر ظلم نہیں کیا؟ ہم جو کر رہے تو وہ تو میرے بزرگ عزیزو آخرت میں ایمان کے بدولت جنت مل جائے گی، دنیا میں تو اللہ کے رسول کی سیرت اور اللہ کی قرآن اور اللہ کے دین کو بدنام کرنے کی سزا بھگتنی پڑے گی، جس کو ہم اور آپ بھگت رہے باقی آج بھی اللہ کے رسول کا محمدی اگر کوئی آ جائے تو وہ اپنے شعبے میں اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں اور اپنے اس میں، چاہے اپنے گھر میں، بازار میں، مارکیٹ میں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنی مسلمان ہم اور آپ کس کو سمجھتے اور وہ لوگ بھی کس کو سمجھتے ہم اور آپ اپنے کو معلوم ہے، لیکن اللہ کے رسول کا سنی مسلمان یعنی جو اللہ کے رسول کی سنت میں ڈھکا ہوا ہو، اصل سنی مسلمان وہ ہے۔ آج بھی اگر کوئی ہو جاتا ہے تو میرے بزرگ عزیزو اللہ کی مدد، اللہ کے وعدے، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس کے لیے ویسے ہی ہے جیسے کہ 1400 سال پہلے صحابہ کے لیے تھی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کی، اس کے اتباع کرنے کی اور اس کے پیچھے چلنے کی اور ہر سنت کو گلے لگانے کی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے، اور سنت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت کو اور قرآن کو بدنام کرنے سے اللہ پاک میرے آپ کی حفاظت فرمائے، میرے اور آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے اور آپ کو شفاعت کی توفیق نصیب فرمائے، شفاعت کا راستہ کھولنے کا فیصلہ فرمائے۔ اور میرے بزرگ عزیز آخری بات کہتا ہوں کہ درود شریف کا خوب اہتمام کریں۔ سارے قطب اور ابدال کا اتفاق ہے کہ ہم کو جو کچھ بھی دولت ملی، جو کچھ بھی ارچنیں ختم ہوئی، وہ درود پاک کی برکت سے ملی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، جو بھی درود شریف آتا ہو 300 مرتبہ کا اہتمام کر لے، اللہ رب العزت ہر پریشانی کو ختم کر دے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں گے، اور آپ کی سیرت کو بھی اللہ رب العزت اپنی زندگی میں اتارنے کے فیصلے فرمائیں گے درود پاک کی برکت سے۔ نماز کا اہتمام، ذکر تلاوت کا اہتمام، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کا اہتمام، یہ پورے دین کا خلاصہ میں نے آپ کو 2 لفظوں میں ذکر کر دیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 10 منٹ زیادہ ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے اس کو بھی بشاشت سے قبول کریں، اس پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ جزاک اللہ۔